بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے تھے اور طلباء آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے سوائے یحییٰ بن یحییٰ الیثی کے۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اس پر یحییٰ بن یحییٰ الیثی نے کہا، میں مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے۔ اگر ہم اس قصے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف ایک طالب علم کو اس کا ہدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لیے آیا ہے، اسی لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، جبکہ دوسرے بھاگ پڑے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے، پر آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہے، خصوصاً رمضان میں، جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہدف مقرر کر رکھتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم جو غافل رہتے ہیں، جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گھیرے رہتے ہیں، مثلا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، موسیقی، میچ، IPL اور مختلف محرمات آج کے دور کے ہاتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے بڑا انعام فرمایا ہے، جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا، نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، رحمان کا قرب حاصل کرنے کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی تمنا رکھتے تھے، پر موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ ہمیں ملا ہے تو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائے، کہ کوئی نہیں جانتا اسے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں۔